محترم جناب سلیم شیخ صاحب پونا بھارت، السلام علیکم۔ آپ نے پونا بھارت سے ہمارے انٹرنیٹ پر یہ سوال کیا جن کے مندرجات ذیل۔ آپ نے یہ فرمایا کہ نیک لوگوں کی قبروں کو پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے۔ اچھا، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ امام مالک نے موطا میں نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میرے بعد میری قبر کو لوگ پوجنا شروع نہ کر دیں۔ ابن جریر نقل فرماتے ہیں کہ لات ایک شخص تھا جو زائرین کی حرمت کرتا تھا اور اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں پر جاتی ہیں اور ان مردوں پر جو ان قبروں پر چراغاں کرتے۔ دیکھیے، سوال آپ کا بظاہر بڑا مختصر ہے لیکن اس کا جواب بڑا طویل۔ آپ کے ذہن میں ایک بات تو یہ رہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کو پوجتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی کتنے ہی نیک لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے مزار پر جا کر نہ ان کی پرستش کرتے ہیں، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ انہیں سجدہ کرتے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں مذہب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اور بزرگان دین کی قبروں پر حاضری اپنے لیے باعث برکت اور ان کے وسیلے سے دعا کرنے کو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلوں سے دعائیں قبول فرماتا۔ اہل سنت پر یہ الزام کہ وہ قبروں کو پوچھتے ہیں نہایت ہی مزہ کا خیز ہے، جبکہ ہم صرف ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے۔ بتائیے آپ کہ جب ماننے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، اس لیے ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں، تو کیا یہ دل میں نیت اور ارادہ رکھنے کے بعد کہ یہ اللہ کے نیک بندے، کیا اس میں پوجنے اور پرستش کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا آپ اس بات کی تصحیح فرما لیں، اہل سنت ہرگز اس کے لائق نہیں۔ پھر آپ نے جو حوالہ دیا موطا امام مالک کا کہ جس میں حضور نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو پوجا نہ کریں لوگ، اصل میں یہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی کہ میری قبر کو گویا عبادت گاہ نہ بنانا، یعنی میری عبادت نہ کرنا یا مجھے نہ پوجنا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ پوجنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس دنیا میں کوئی مسلمان، چاہے وہ متقی ہو یا غیر متقی، کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نہ پرستش کرتا ہے نہ اس کو پوچھتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری اپنے لیے ذریعہ نجات جانتا ہے، اور یہ بھی کو اپنے تہی نہیں کرتا بلکہ قرآن مجید فرقان حمید اس کا ثبوت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ توجہ فرمائیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ سے مغفرت چاہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن بطور خاص فرمایا واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے لوجد اللہ تواب رحیم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری دین و دنیا کی بے شمار برکتوں کا باعث اور حصول ہے، اس لیے ہم حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ درود و سلام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، اور ہرگز حضور سے کوئی سجدہ یا عبادت کا کوئی تصور کسی مسلمان کی جانب منسوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم۔ آپ نے ایک حوالہ یہ دیا کہ ابن جریر نقل فرماتے ہیں کہ لات ایک شخص تھا جو زائرین کی حرمت کرتا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے نیک عمل کی بنیاد پر اس کی قبر کو پوجنے لگ گئے۔ خوب ذہن میں رہے کہ لات اور عزا کی اول تو قبریں نہ تھیں، بلکہ ان کے حوالے سے جو منفی گفتگو کتابوں میں ملتی وہ یہ ہے کہ لات یا عزا جو ہیں ان کی شکل کے لوگوں نے بت تراش لیے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس دور میں نہ ہم نے کوئی نبی کریم علیہ السلام کا بت بنایا، نہ کوئی حضور غوث اعظم کا بت بنایا، نہ خواجہ غریب نواز کا بت بنایا، اور اس میں اور اس معاملے میں زمین اور آسمان کا فرق۔ آپ اگر اولیاء اعظام کی گویا قبروں کو کہ جن میں ہم صرف حاضری باعث برکت جانتے، اگر اس سے آپ لات اور عزا سے ان کی اگر تعبیر کریں تو بے شک یہ ظلم ہوگا۔ وہ لات اور عزا کے بت کو پوجنے لگ گئے جس کی ممانعت کی گئی، اور یہاں تو ہم ان کے مزارات پر حاضری دے کر کے اور اپنے لیے برکت کی دعا کرتے۔
ایک حوالہ آپ نے یہ دیا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں پر لعنت فرمائے جو قبروں پر جائیں. آپ نے صرف اتنا ہی پڑھ لیا اور اس کے سیاق و سباق کو یا تو جان کر فراموش کر دیا یا بہت ممکن ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھ پائے. اصل میں وہ خواتین جو بے پردہ ہو کر نہایت ہی بن ٹھن کر کہ جو مزارات پر جاتی ہیں تو بے شک ایسی خواتین جو ہیں وہ لائق ملامت. پھر اس میں مزار ہی کا کیا تذکرہ کہ خواتین مزار پر جاتی ہیں. ایسی خواتین بن ٹھن کر بے پردہ ہو کر چھم چھم کرتی ہوئی زیور بجاتی ہوئی اپنی خوشبو مہکاتی ہوئی اگر بازار بھی جائیں تو ان کا بازار جانا بھی منع ہے. کہیں اور جگہ بھی جائیں کہ جہاں غیر مرد ان کے چہرے کو دیکھیں یا غیر مرد ان کی خوشبو کو سونگیں تو یہ چیز بھی منع. مجھے حیرت ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ کو صرف قبر ہی یاد آئی اور آپ نے قبر ہی کو نشانہ بنایا. اس لیے ایسی خواتین جو ان تمام معاملات سے مزین ہو کر دوسروں کے لیے نمائش کا باعث بنتی ہیں ایسی عورتوں پر گویا ملامت اور لعنت کی گئی. اور صرف یہ نہیں کہ وہ مزار ہی پر جاتی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ مسائل اہل سنت کی جانب منسوخ کر دیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی جو ہمارے امام ہیں انہوں نے تو اس عنوان پر ایک پوری کتاب ترتیب دی ہو جس میں یہ لکھا کہ خواتین کے لیے مزارات پر جانا جو ہے وہ منع ہے. ہرچند کے بعض علماء نے اس کی اجازت دی کہ خواتین بابرقع اور گویا اپنے چہرے وغیرہ کو چھپا کر مزارات پر جا سکتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ علماء جنہوں نے خواتین کو مزارات پر جانے کی اجازت دی وہ اگر آج کی خواتین کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی وہ اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیتے. جبکہ امام اہل سنت اور ان کے فتوے کے معید جتنے علماء انہوں نے اس آنے والے وقت کو بھانپ لیا اور پہلی ارشاد فرما دیا کہ خواتین کا قبروں پر جانا جو ہے وہ منع. اور ان مردوں پر جو ان قبروں پر چراغاں کرتے یہ بھی ذہن میں رہے کہ چراغاں جو قبروں پر کیا جاتا ہے اس میں اصل مسئلے کی جانب لوگ پہنچے نہیں اور اس میں انہیں غلط فہمی ہو گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اسی عنوان پر کہ مزارات پر چراغاں کیا جائے ایک بہت ہی مبسوط فتویٰ لکھا جن کے مندرجات جو ہیں ان کی تلخیص یہ ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر چراغاں یا لائٹنگ اس لیے کی جائے کہ ان کی قبروں میں روشنی ہوگی یہ ہرگز تصور نہیں. اور بلا وجہ یہ کہ مزار پر رونق پیدا ہو چراغ جلانے سے یہ بھی مراد نہیں. امام اہل سنت نے اپنے فتاوی میں یہ موقف اختیار کیا کہ زائرین کے آنے کے لیے روشنی حاصل کرنا یا مزارات پر جو لوگ بیٹھ کر پنسورا یا قرآن کی تلاوت یا اوراد وظائف پڑھتے ہیں ان کو اصل میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. تو زائرین کے لیے وہاں تلاوت کرنے والے کے لیے وہاں اوراد اور وظائف کرنے والوں کے لیے یعنی زندوں کے لیے کہ انہیں مراعات حاصل ہوں اس طور پر مزارات پر چراغاں کرنا بالکل جائز ہے. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں آئیں وہ مزار سے اکتساب فیض کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے ذکر اور اذکار کے لیے یقیناً انہیں روشنی درکار ہوگی. تو قبور پر یہ روشنی ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو زائرین ہیں اور یہ جائز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے.